آپ کا قارئین آپ سے یہ ویڈیو سکپ کروائے گا۔ کیا آپ قارئین جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ قارئین جن ہے کون؟ یہ جن اتنا خطرناک جن ہے اور یہ اس ٹائم کے اوپر آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، اور یہ اتنا خطرناک جن ہے کہ یہ آپ کا روح بھی دار سکتا ہے، آپ کی آواز میں بات بھی کر سکتا ہے، اور اس جن کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا تھا، اور ان کے ساتھ بھی قارئین تھا۔ بی بی عائشہ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا قارئین آپ کے ساتھ بھی موجود ہے، جب وہ بتا رہے تھے قارئین کا بی بی عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بھی موجود ہے یہ جن، لیکن میں نے اس کو نیک کر لیا ہے۔ یہ اتنا خطرناک جن ہے، اتنا خطرناک جن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، صرف اس صورت میں مر سکتا ہے کہ اگر انسان کو پھانسی دے دی جائے تو یہ دن بھی مر جائے گا۔ اکثر آپ نے ہندوؤں کی موویز وغیرہ میں ہارر دیکھا ہوگا نا کہ ان کی آتما کو مکتی ہم نے دلانی ہے، ان کو آزاد کروانا ہے، ان کی روحیں وغیرہ بھٹک رہی ہوتی ہیں، وہ اصل میں ان کی روح بھٹک نہیں رہی ہوتی، وہ ان کا قارئین ہوتا ہے۔ روح تو چلی جاتی ہے برزخ میں، اگر آپ برزخ کے بارے میں بھی چاہتے ہیں نا میں ویڈیو بناؤں تو مجھے بتائیے گا، روح تو چلی جاتی ہے برزخ میں، لیکن ان کا قارئین ہوتا ہے جو اس دنیا میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ اور ہندو ویسے بھی آگ کے مرنے کے بعد لوگوں کو اپنے جلا دیتے ہیں، یہ جن اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اگر انسان کی باڈی کو جلا دیا جائے۔ اچھا، اس قارئین سے بچنا کیسے اور یہ ہم لوگوں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ قارئین جو ہے نا، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ یہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال سکتا ہے ڈائریکٹ، اور آپ سے وہ کام کروا سکتا ہے جو آپ عام روٹین میں نہ کرنا چاہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کے دور دور تک دماغ میں خیال بھی نہیں ہوتا گناہ کرنے کا، اور اچانک سے خیال آتا ہے اور آپ سے گناہ کروا جاتا ہے، وہ یہ قارئین ہی ہے جو آپ سے گناہ کرواتا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ آپ کو اتنے اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہو۔ یہ آپ کو چھوٹی سے گناہ کروانے سے سٹارٹ کرتا ہے اور آپ کو اتنے بڑے بڑے گناہ آپ سے کروا جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے کہ، اور ایک انسان کو بدترین انسان بنا جاتا ہے اگر اس کو کنٹرول ٹائم پہ نہ کیا جائے۔ اب اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں قارئین کو کنٹرول کرنے کے بارے میں۔ قارئین کو کنٹرول کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ آپ نے سمپل کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاؤ گے نا تو وہ کھانا آپ کا قارئین کھا رہا ہوگا، اس کو بھی مل رہا ہوگا۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھ لو گے تو کھانا قارئین آپ کا نہیں کھائے گا۔ باتھ روم میں آپ نے ہمیشہ الٹا پاؤں رکھ کے اندر جانا ہے، اور باتھ روم میں جانے کی آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اس قارئین کی جو سب سے خوراک ہے نا، جو طاقتور خوراک ہے جس سے یہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ یہ میٹیلک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں۔ یہ جو میٹیلک انسٹرومنٹس نہیں ہوتے جو میوزک وغیرہ ہوتا ہے، یہ اس کی خوراک ہے۔ اچھا، اب قارئین اور زیادہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ برے اعمال، جب یہ آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے اور آپ سے برے اعمال کروا لیتا ہے اور آپ کر جاتے ہو، جب آپ وہ گناہ کار لوگے نا، جب وہ آپ برا کام کر لوگے، یہ قارئین مضبوط ہو جائے گا اور یہ قارئین اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے برے اعمال نہیں کرنے، جتنے مرضی وسوسے آ رہے ہوں، آپ نے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کرنی ہے، 5 وقت کی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔